نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، یہ دلوں کے امراض کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل کی گئی ہے، لہٰذا انہیں اس پر خوش ہو جانا چاہیے، یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے یہ بھی کہہ دیں کیا تم نے سوچا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام قرار دے دیا، کسی کو حلال، تو کیا اللہ نے تم کو اس بات کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افطرا کرتے ہو؟ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں ان کا قیامت کے دن کے متعلق کیا خیال ہے؟ اللہ تو سب لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 65 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اے نبی تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن سے بھی جو کچھ سناتے ہو، اور اے لوگو جو کام بھی تم کر رہے ہوتے ہو، ہم ہر وقت تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں جبکہ تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ زمین اور آسمان میں کوئی ذرہ برابر بھی چیز ایسی نہیں جو آپ کے پروردگار سے چھپی رہ سکے، اور ذرہ سے بھی چھوٹی یا اس سے بڑی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو واضح کتاب لوح محفوظ میں درج نہ ہو۔ اس آیت میں ایک ہی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے اور مشرکین مکہ کو بھی۔ ان دونوں کی سرگرمیوں کا جو ہے وہ کمپیریزن کریں اللہ تعالیٰ، یعنی ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے جنہوں نے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے دن رات ایک کر دیا تھا اور اس کے لیے اپنی جان کھپا رہے تھے، لوگوں کو جا جا کر قرآن سنا رہے تھے، اس کے ذریعے جہاد کر رہے تھے، اور جب لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی صدمہ پہنچتا تھا، بہت زیادہ غمگین ہو جاتے تھے۔ اور دوسری طرف مخالفین جو تھے وہ کیا کرتے تھے، آپ اور آپ کے ساتھیوں کو دکھ دینے اور تکالیف پہنچانے میں، مسلمانوں کا مذاق اڑانے میں ہر وقت سرگرم رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کے ساتھ دیکھ رہی ہے، اور جو کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اوجل نہیں۔ مزید اس آیت میں کافروں کو متنبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ جو کرتوتیں بھی تم کرتے ہو یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک تمہاری حرکت کو دیکھ رہا ہے اور اس کے پاس ریکارڈ بھی ہوتی جا رہی ہیں یہ سب چیزیں، لہٰذا اپنی فکر کر لو۔ ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 62۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ تو کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اولیاء اللہ کی تعریف اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا وہ یہ کہ جو لوگ ایمان لائیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اور متقین کی صفات جو سورۃ البقرہ کے شروع میں ہم لوگوں نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق اللہ کی ذات نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، قرآن پاک اور سابقہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ سب جو صفات ہیں وہ اولیاء اللہ میں پائی جاتی ہیں، اور ایسے لوگوں کے جو درجات ہوتے ہیں وہ بلند تر درجات ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہی اللہ کے دوست ہیں اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے قیامت کے دن۔ ان کے چہرے پر ذرا بھی مایوسی، ذرا بھی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کر دی ہوگی، اس لیے وہ اس دن انہیں کچھ بھی حسرت یا ندامت یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔
آیت نمبر 63 الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے ہیں، یہی اولیاء اللہ کی پہچان ہے۔ آیت نمبر 64 لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اب اس آیت میں اولیاء اللہ کی پہلے اللہ تعالیٰ نے ڈیفینیشن کی ہے، ان کا مرتبہ، ان کا مقام بتایا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کا کیا درجہ ہے، کہ دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ اور دنیا میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے معاملات ان کے خود ہی اپنے سپرد کر کے بہترین طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، کہیں بھی کسی بھی حال میں وہ پریشان نہیں ہوں گے، اور یہی جو ہے وہ الٹیمیٹ کرائٹیریا ہے ان کی کامیابی کا۔ آیت نمبر 65 وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے نبی، کافروں کی باتوں سے آپ غمزدہ نہ ہو، عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دے رہے ہیں کہ چاہے جتنی مرضی یہ مشرکین جو ہیں وہ کوشش کر لیں اسلام کو دبانے کی، مسلمان کو تکالیف پہنچانے کی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ مومنین کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کا دوست ہے، ہر حال میں شامل حال ہے، اللہ کی مدد مومنین کے لیے، اور قوت، غلبہ، اقتدار، عزت سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں اس حال میں نہیں رہنے دے گا، اور منکرین حق کو یقیناً رسوا کر دے گا۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔